أكرم يكرم إكراما فهو مكرم، وأكرم يكرم إكراما فذاك مكرم. و... لم وأكرم. وأكرم يكرم إكراما مم. فذاك مكرم. لم يكرم لم يكرم. لا يكرم لا يكرم. لن يكرم لن يكرم لن يكرم. لن يكر لن ليكرمن ليكرمن لا ليكرمن. يكرمن. لا يكرمن. جی حضرت حضرت لا يكرمن لا يكرمن. لا يكرمن لا يكرمن. الأمر منه أكرم لتكرم. ليكرم ليكرم. أكرمن لتكرمن. لتكرمن ليكرمن ليكرم ليكرمن ليكرمن. أكرمن لتكرمن ليكرمن ليكرمن. والنهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا يكرم لا يكرم. لا تكرمن لا تكرمن. لا 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 تكرمن لا تكرمن. لا تكرمن لا تكرمن. لا يكرمن لا يكرمن. لا تكرمن لا تكرمن. لا الظرف منه مكرم لا مكرمان. يكرمن لا يكرمن لا يكرمن. لا يكرمن لا يكرمن. الظرف منه مكرم مكرمان مكرمات. جی اور یس سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاکرام عزت کرنا. اکرم یکرم اکرامن. مکرمن و اکرم یکرم اکرامن. مکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم. لن یکرم لن یکرم. لا یکرمن لیکرمن لیکرمن لیکرمن. لیکرمن لیکرمن. اکرم لتکرم لیکرم لتكرم. لیکرم. لتکرم لیکرم لیکرم. اکرمن لتکرمن لیکرمن لیکرمن. اکرمن لتکرمن لیکرمن لیکرمن. لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم. لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن. لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن. مکرمن مکرمان مکرمات. اچھا بعض الفاظ ہے ان میں اعراب تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے، زبر زیر پیش، تو ان میں تھوڑا سا احتیاط کر لیا. جی اور میں سناؤ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرم یکرم اکرامن فهو مکرمن. اکرم یکرم اکرامن فذاک مکرمن. لم یکرم لم یکرم. لا یکرم لا یکرم. لن یکرم لن یکرم. لا یکرمن لیکرمن. لا یکرمن لیکرمن. الامر منه اکرم لتکرم لیکرم لیکرم. اکرمن لتکرمن. ليكرمن ليكرمن. أكرمن لتكرمن ليكرمن ليكرمن. والنهي منه لیکرمن لا تك لیکرمن. ليكرمن ليكرمن. والنهي منه لا تكرم لا تكرم لا تكرم. لا يكرم لا يكرم. لا تكرمن لتكرمن. لا يكرمن ليكرمن. لا تكرمن لا تكرمن لا تكرمن لا تكرمن لا تكرمن لا لا تكرمن. تکرمن. لا تكرمن لا تكرمن. لا يكرمن لا يكرمن. وظرف منه مكرم مكرمان مكرمات. اس میں ایک سوال تھا ہاں کہ مکرمن جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، جبکہ باقی سارا وہ زیر کے ساتھ. تو یہ معروف جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، تو یہ مفعول والا صیغہ فاعل اور مفعول جو ہے یہ مکرمن زبر کے ساتھ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں فاعل زیر کے ساتھ ہے، اس میں مفعول زبر کے ساتھ ہے. ہاں مکرمن مکرمان مکرماتن. اس میں فاعل جی مکرمن صحیح ہے ہے. اور اس میں مفعول مکرمن ہے. جی صحیح ہے.
ہاں، اور یہ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور فعل مضارع مجہول میں عین کلمے پر زبر ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ میں صحیح سنا دوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرم یکرم اکراما فهو مکرم وهو اکرم یکرم اکراما فهو مکرم فذاک مکرم لم یکرم لا یکرم لن یکرم لیکرمن الامر منه اکرم لتکرم لیکرم اکرمن لتکرمن لیکرمن اکرمن لتکرمن لیکرمن والنهی عنه لا یکرم لا تکرم والنهی عنہ والنهی عنه لا تکرم لا لا تکرم تکرم لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرمن لا یکرمن لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن الظرف منه مکرم مکرم مکرمان مکرمات مکرمن مکرمان مکرمات، مکرم مکرمان مکرمات مکرمن نہیں مکرمن۔ مکرمون ہاں میں سنا دوں عثمان علی؟ جی جی اکرم صحیح یکرم ہے، اکرام بات کھڑی ہونے لگی ہے۔ جی صحیح ہے۔ جی اکرم یکرم اکرام فهو مکرم و اکرم یکرم اکرام فذاک مکرم لم یکرم لا یکرم لن یکرم لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن الامر منه اکرم لتکرم لیکرم اکرمن لتکرمن لیکرمن اکرمن لیکرمن والنهی عنه لا تکرم لا یکرم لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن الظرف منه مکرمن مکرمان مکرمات۔ ٹھیک ہے۔ حضرت اس میں ظرف ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، چونکہ وہ جو واحد اور تثنیہ کے صیغے ہیں وہ تو مذکر کے لیے آ رہے ہیں، اور جو جمع کا ہے وہ مؤنث کا جیسا دکھتا ہے۔ اس میں ظرف تو کسی جگہ یا زمانے کو کہتے ہیں نا، تو اس میں تو کوئی مذکر مؤنث کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضرت جیسے ہم نے پڑھا تھا نا مفعول مفعولۃ، وہ تو اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول۔ اچھا یہ اس میں ظرف ہے۔ چاہیے پھر جو سبق تھا آج والا صرف صغیر ثلاثی و مزید فی صحیح اسباب افعال، صحیح تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، جس کے فا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور دو حروف بھی ایک جنس کے نہ ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ جس کے فا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو اور دو ایک جیسے حروف بھی نہ ہو، جس طرح یہ اکرم ہے تو اس کے فا کلمہ ہے کاف، عین کلمہ ہے را، اور لام کلمہ ہے میم، تو ان تو تین حروف کے مقابلے میں نہ تو حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، اور نہ دو ایک جیسے حروف ہیں، تو یہ ابھی جو چل رہا ہے یہ سارے صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر اور ابواب شروع ہوتے ہیں جس میں کبھی حمزہ ہوتا ہے، کبھی وا ہوتا ہے، کبھی یا ہوتا ہے۔ بہرحال صحیح اسباب افعال چون الاکرام عزت کرنا، اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی معلوم میں 4 حرف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 1 زائدہ۔ شروع میں حمزہ قطعی زائدہ ہوتا ہے، شروع میں حمزہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے میں اکرمہ میں، اور یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ کے 2 قسمیں ہیں، ایک حمزہ وصلی اور ایک حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں کہ جو کلام کے درمیان میں اگر آ جائے تو پھر وہ گر جاتا ہے،
اور حمزہ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو کلام کے درمیان میں آتے تو وہ گرتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ابن، اب ابن کے شروع میں حمزہ ہے لیکن یہ حمزہ وصلی ہے، اگر درمیان میں ابن نہ جائے تو پھر حمزہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر عن عبداللہ ابن عمر، تو وہاں عبداللہ کے بعد ہم ابن نہیں کہتے، عبداللہ ابن کہتے۔ یا مثال کے طور پر اسم ہے، تو اسم کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، جب یہ درمیان میں اسم آتا ہے تو حمزہ نہیں پڑھتے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں گرتا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس طرح بابی فعال والا حمزہ ہے اکرمہ، تو یہ کبھی بھی نہیں گرتا۔ تو جی اس کی کوئی مثال قطعی کی، حمزہ قطعی کی؟ کس چیز؟ یہ ہے نا مثال کے طور پر اکرمہ، یہ درمیان میں جہاں بھی آ جائے اکرمہ ہی ہوگا۔ یا مثال کے طور پر اس کے امر ہم لیتے ہیں اکرم، تو آپ اگر کسی کو کہتے ہیں فکرم تو فکرم غلط ہوگا، فاکرم کہنا ہوگا، ثم اکرم نہیں ثم اکرم، اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ٹھیک گرتا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ ثم اکرمہ، جی ہے جی۔ یہ حمزہ وصلی اور حمزہ اصلی ایک ہی ہے کہ اصل لفظ؟ نہیں، نہیں وہ الگ ہوتا ہے، حمزہ اصلی الگ چیز۔ اچھا، حضرت قطعی کے بعد زائدہ بھی لکھا ہوا ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو مطلب یہ ہے کہ حمزہ زائدہ ہوگا، یعنی فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ باب فعال کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے نا تو یہ زائدہ ہوتا ہے، فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ اکرمہ بروزن افعل، تو حمزہ حمزہ کے مقابلے میں۔ تو اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی معلوم میں 4 حرف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 1 زائدہ۔ شروع میں حمزہ قطعی زائدہ ہوتا ہے، ماضی اور امر اور مصدر کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، ماضی کے شروع میں اکرمہ اور امر کے شروع میں اکرم اور مصدر کے شروع میں اکرام، یہ تینوں حمزے یہ کہیں بھی نہیں گریں گے۔ اچھا، تو یہ قطعی ہوتا ہے، اور مضارع معلوم میں حروف عطین پر ضمہ ہوگا۔ اس باب کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں مضارع معروف میں بھی شروع والے حرف پہ ضمہ ہوتا ہے، یکرمو، اکرم یکرم اکرامن، باقی گردان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اکرم یکرم اکرامن فہو مکرم و اکرمہ، اکرمو نہیں ہے، یہ اکرمہ ہے، یہ ماضی مجہول ہے، اور ماضی کے آخر اس پر ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے، تو اکرمہ ہے۔ اکرم یکرم اکرامن فذاک مکرم، لم یکرم لم یکرم، لا یکرم لا یکرم، لن یکرم لا یکرم۔ معروف اور مجہول میں یہی فرق ہے کہ معروف میں ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، اور مجہول میں ما قبل آخر یعنی جو را ہے یہ مفتوح ہوتا ہے۔ لیکرمن 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 لیکرمن، الامر منه اکرم لتکرم لیکرم لیکرم، اکرمن لتکرمن لیکرمن لیکرمن، اکرمن لتکرمن لیکرمن لیکرمن، والنهی عنه لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم، لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن، لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن۔ الظرف منه مکرم مکرمان مکرمات، یہ قاعدہ بھی پڑھا ہے کہ اسم ظرف ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہے، ضربان، سرا، فتح وغیرہ، ان کے علاوہ جو ابواب ہے ان میں اسم ظرف اور اسم مفعول ایک ہی وزن پر ہوتا ہے، جو اسم مفعول ہوتا ہے وہی اسم ظرف۔ مثال کے طور پر یہاں اسم مفعول مکرمن ہے تو اسم ظرف بھی مکرمن ہوگا، آگے کہیں آئے گا اسم مفعول مستنصرن تو اسم ظرف بھی مستنصرن آئے گا، یا اسم مفعول آئے گا مدحرجن تو اسم ظرف بھی مدحرجن۔ تو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کے علاوہ اسم مفعول اور اسم ظرف ایک ہی وزن پر ہوتا ہے۔ باقی صرف صغیر تو ہو گیا، اب ہے صرف کبیر۔ پہلے ماضی معلوم ہے، اکرم اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا آخر تک، پھر ماضی مجہول ہے، اکرم اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا آخر تک، پھر ماضی منفی معلوم ہے، ما اکرما، اور پھر ماضی مجہول منفی ہے، ما اکرم،
پھر مضارع معلوم ہے، یکرم یکرمان یکرمون، تکرم تکرمان یکرمن، آخر تک. مضارع مجہول یکرم یکرمان یکرمون الخ. پھر اسم فاعل مذکر، یہ اسم فاعل آسان ہے، مکرمن مکرمانی مکرمون، اور مؤنث مکرمتن مکرمتان مکرمات. اور تفصیل اسم فاعل صرف مجرد کے ابواب میں ہوتا ہے، یہ جو مزید کے ابواب ہے جس میں زائد حروف بھی ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتا. اسم مفعول مذکر مکرمن مکرمان مکرمون، اور اسم مفعول مؤنث مکرمتن مکرمتان مکرماتن. پھر مستقبل معلوم بانون ثقیلہ، لیکرمن لیکرمان لیکرمن وہی چیز ہے لیکن صرف مضارع اس باب سے لینا ہے. پھر مجہول لیکرمن لیکرمان لیکرمن لتکرمن لتکرمان لیکرمنان لتکرمن لتکرمان لتکرمن لتکرمن لتکرمان لتکرمنان لیکرمن لنکرمن. پھر مستقبل معلوم بانون خفیفہ ہے، پھر مستقبل مجہول بانون. پھر جہد معلوم ہے، لم یکرم لم یکرما لم یکرمو. یہاں بھی لم وہی عمل کرتا ہے، 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے، 2 صیغوں کو کچھ نہیں کہتا، اور معنی میں یہ تبدیلی لاتا ہے کہ اس میں یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کرتا ہے. پھر جہد مجہول ہے، لم یکرم لم یکرم. پھر نفی معلوم، لا یکرم لا یکرمان لا. پھر نفی مجہول، لا یکرم لا یکرمان. پھر نفی معلوم مؤکد بالن ناصبہ، لن یکرما لن یکرما لن یکرمو. یہاں بھی لن وہی عمل کرتا ہے، 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے، 2 مبنی صیغوں کو کچھ بھی نہیں کہتا. معنی میں یہ تبدیلی کرتا ہے کہ اس مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور نفی، اور پھر نفی میں تاکید لاتا ہے. پھر نفی مجہول ہے. استاد جی اس جی، میں ایک ناصبہ بھی آتا ہے، بالن ناصبہ. لن یعنی نصب دینے والا، لن اچھا نصب لن دینے نصب دیتا ہے نا، تو ناصبہ معنی ٹھیک نصب دینے والا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے امر حاضر معروف، اکرم اکرما اکرمو، اکرمی اکرما اکرمنا. پھر بانون ثقیلہ، اکرمن اکرمان اکرمن، اکرمن اکرمان اکرمنان. پھر بانون خفیفہ، اکرمن اکرمن اکرمن. پھر امر حاضر مجہول، پھر بانون ثقیلہ بانون خفیفہ. امر غائب معلوم، بانون ثقیلہ بانون خفیفہ. پھر امر غائب مجہول، بانون ثقیلہ بانون خفیفہ. پھر نہیں حاضر معلوم، لا تکرم لا تکرما لا تکرمو لا تکرمی لا تکرما لا تکرم. پھر بانون ثقیلہ بانون خفیفہ. پھر مجہول، پھر بانون ثقیلہ بانون خفیفہ. اور پھر نہیں غائب معلوم، بانون ثقیلہ نون خفیفہ کے ساتھ. پھر نہیں غائب مجہول، بانون ثقیلہ نون خفیفہ کے ساتھ. تو یہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ حضرت. حضرت یہ جو یہاں پہ گردان دی ہوئی ہے، یہ جیسے ترتیب ہے اسی ترتیب پہ یاد کرنا ہے یا بس ان کو یاد کرنا ہے؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں امتحان میں یا کہیں اور پوری صرف کبیر کو سنتا ہو کہ صرف کبیر سنائے تو پھر وہ ترتیب سے سنانی پڑتی ہو؟ ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن بہرحال ذہن میں ترتیب ہو تو بہتر ہے، نہ ہو تو کچھ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ خیر. صحیح، جزاک اللہ خیر حضرت. السلام علیکم.